کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ شروع کریں پھر، بسم اللہ۔ یہ مختلف ملکوں سے دوستوں کے بھجوائے ہوئے سوالات ہیں۔ ایک خاتون نے غالباً جرمنی سے نام نہیں لکھا، یہ سوال بھجوایا ہے کہ وہ لکھتی ہیں کہ جو نام نہیں لکھتی، نام تو ہے، جگہ ملک نہیں اچھا لکھا، وہ لکھنا بھول گئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ بچپن سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو بھی حل نہیں ہو رہا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دعا میں مخاطب کرتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ جی، ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے خدا آپ یہ کر دیں یا میری دعائیں قبول کریں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے خدا ایسا کر دے ویسا کر دے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اول تو مجھے تعجب ہے کہ بچپن سے سوال گھوم رہا، کسی پوچھے ہی نہیں اب تک، ہیں اللہ سے ہی پوچھ لیتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو تو سے خطاب ہے، اس میں عظمت شان بھی ہے اور پیار بھی ہے، اور توحید کی خاطر بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ انسان جو بادشاہ ہو یا بڑا ہو، وہ اپنے آپ کو بعض دفعہ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع میں متکلم میں خطاب فرماتا ہے، تو بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن جب اسے آپ کہا جائے تو اس میں اس کی شان نہیں، اسے تو کہا جائے تو زیادہ شان بڑھتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو انا بھی کہتا ہے اور ہم نحنو کہہ کے بھی اپنے آپ کو خطاب فرماتا ہے، لیکن ہر جگہ اسے کبھی جمع میں نہیں خطاب کیا گیا۔ اس اکیلے خطاب میں عظمت شان ہے، نہ کہ کثر شان، کیونکہ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ اس خیال سے بھی تو شان کا موجب بنتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں، اور توحید کے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہنے میں ایسے خطرات بھی ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کے میں عقائد میں یہ بات آ گئی کہ ایک تین بھی ہو سکتا ہے، جمع ہے، تین الگ الگ فرد ہونے کے باوجود ایک ہیں، تو اس میں آپ اگر کہا جائے تو کثرت کے معنی اس طرف بھی انسان ذہن کو لے جا سکتے ہیں، وہ ایک وجود ہے مگر ہے اس سے زیادہ اندر سے۔ تو توحید کی حفاظت کے لیے، باقی عقائد سے اختلاف کے لیے اور پیار کے اظہار کے لیے، جب پیار بڑھ جائے تو یو پی وغیرہ میں ویسے بچوں کا بھی بے حد ادب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں، مگر بیویاں خامند کو تو کہہ دیتی ہیں اور تم کہہ کے مخاطب کرتی ہیں، جو واحد کے صیغے کے لیے آتا ہے۔ یہ خاص ان کی ادا ہے کہ غیر معمولی اپنایت ہے اور پیار بہت ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی کئی عورتیں باوجود اس کے کہ ویسے بہت ادب کرتی ہیں، مگر اپنے خامند کو تم کہہ دیتی ہیں، اور ان کے رواج ہی چل رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تم سب سے زیادہ قریب ہے، اور بیت کلفی سے اسے ہم تم کہہ دیتے ہیں۔ یہ سارے مختلف پہلو ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کو سوچ جاتا تو میرا خیال تسلی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ پیارے یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کلام میں فرمایا ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ غیر جماعت لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موت کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف ان باروں میں، اور ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی فرمایا ہے جری اللہ فی الانبیاء، تو اس میں بھی حضور نے آگے تشریح کی ہے کہ مجھے یہ الفاظ، ہم یہ ان کو بیان تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان کی تسلی اس بارے میں نہیں ہوتی۔ کیا بیان کرتے ہیں آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام وہ اسی پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایسے نام نہیں دے سکتا۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ قرآن کریم میں کوئی اس کی مثال نہیں۔ اذ الرسل اقتت، وہ زمانہ جب کہ رسول کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت نہیں ہے، وہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، علامتیں اس دنیا کی آنے والی ہے۔ تو ہاں نہیں، جلی اللہ فی حلل الانبیاء کا یہ معنی ہے۔ اور اس میں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی خاطر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ شعر میں کہا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری شمار۔ یہ سارے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کر دیے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء
ایک تو فرضی دعویٰ کرتے ہیں مولوی، جبکہ پرانے انبیاء آئے ان کے گزر گئے اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکومت نہیں چلی. ایک آخری زمانے میں اظہار دین دین کلہ ہی ہونا تھا، یظہرہ علی الدین کلہ ہی. اس میں ان سب پرانے بادشاہوں کی امتوں نے محمد رسول اللہ کی سرداری قبول کرنی تھی. بس وہ سارے پرانے انبیاء گویا دہرائے گئے ہیں دوبارہ، اور سب کو نیچے دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ویسے تو زمانہ ماضی سے کھینچ کے ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا، مگر وہ دعوے دار جس نے کہا میں غلام کامل ہوں، جو کچھ بھی پایا اسی غلامی سے پایا، اگر اسے خدا یہ کہتا ہے کہ تو ابراہیم بھی ہے اور یعقوب بھی ہے اور فلاں بھی ہے، تو سب کے سب امت محمدیہ کے تابع ہو گئے. یہ بہت ہی عظیم شان محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے. اسی لیے اقتت میں جو رسول کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اس میں الرسول سے مراد تمام رسول میں سمجھتا ہوں. جمع کا صیغہ ویسے نہیں ہوا. الف لام بعض دفعہ کامل جمع کے لیے آتا ہے. الحمد، تمام تعریفیں، ایک بھی باہر نہیں. تو جب الرسل اقتت ہوں گے، ویزر رسول اقتت، تمام رسول اس وقت مبعوث کیے جائیں گے محمد رسول اللہ کے تابع، اور پھر اظہار علی ادیان کل ہوگا. تو یہ تو بڑی شان کی باتیں ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی ان سے سر ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جن کو خدا نور نہ دے وہ دیکھ نہیں سکتے. جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اس کا دوسرا دعویٰ ساتھ بتائیں نا. اس نے یہ بھی کیا ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. تو یہ آواز دے رہا ہے وہی یہ آواز دے رہا ہے. دوسرے، اب آپ نے سوال کیا ہے اچانک، میرے پاس حوالہ موجود نہیں مگر میرے پاس حوالے کثرت سے ہیں. میں پہلے اسی سوال کا جواب اس MTA پہ دے چکا ہوں حوالوں کے ساتھ، کہ پرانے بزرگوں نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں، شیعہ ائمہ نے بھی اور مسلمان ائمہ نے بھی، کہ جب مہدی آئے گا تو یہ دعوے کرے گا. وہ کہے گا میں محمد بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں فلاں. شیعہ کتب میں تو لکھا ہے، وہ کہے گا میں محمد ہوں اور میں علی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. بعد میں نسبتاً کم درجے کے بزرگوں کا ذکر آئے گا. تو وہ پیشگوئیاں کیوں کی جا رہی تھیں؟ گستاخی کی خاطر. اس لیے وہ پیشگوئیاں اگر سچوں نے کی تھیں تو پوری ضرور ہونی تھیں. حضور قرآن کریم میں یہ مضمون کتنی دفعہ بیان ہوا، لا تزر ہو واضرتم وزر اخری، کہ ایک جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن بعض دفعہ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہاں مخالفت کی یا فلاں کو عذاب پہنچایا، اور اب تک کنٹینیوسلی یہ اسی کا عذاب ہے. تو ہم بہت قریب آ جاتے ہیں مسئلہ کفارہ کے اس طرح بیان کرنے میں. نہیں، جو بیان کرنے اس طرح بیان کرنے میں ممکن ہے آپ قریب آ جائیں، مگر اگر صحیح بیان کریں گے تو قریب آ ہی نہیں سکتے. جی وہی میں بات یہ ہے کہ کسی قوم کو اس کے ایسے جرم کی سزا نہیں دی جاتی جو اس کے ماں باپ نے کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ جرم کرنے کا رجحان اور اس کی عادتیں ان کے اندر پیوستہ ہوں اور نہ تبدیل ہوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ دونوں طرف چلتا ہے. ایک جگہ نعمت کے مضمون سے بھی خدا نے باندھا ہے اس کو، جس کا مطلب ہے کوئی نعمت خدا دے کر واپس نہیں لیتا جب تک قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. دوسری جگہ کھلا چھوڑا ہے اس کو، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی قوم جب تک اپنے ظلم کی حالت کو نہیں بدلے گی اس وقت تک خدا اس کو نہیں بدلے گا. تو شروع ہوتا ہے اس وقت ظلم کا بدلہ عذاب کی صورت میں، میرا مطلب ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ کوئی خدا کی طرف سے نذیر آیا ہوا ہو اور کوئی قوم اپنے ظلم اور تعدی میں اس سے ٹکر لے. اب یہود پہلے بھی تو ظالم تھے، مگر جب مسیح کے مقابل پر اٹھے ہیں تو نسل بعد نسل پھر ان کو سزا ملی ہے. پہلے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے پرانوں کا حال دیکھ کر عبرت حاصل نہ کی اور ظلم اور تعدی میں اور سخت دلی میں اسی طرح قائم رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. تو جو سلسلہ سزا کا شروع ہو جاتا ہے
وہ رسول کے انکار کے وقت ہوتا ہے، ختم اس وقت ہوگا جب یہ اپنی حالت بدلیں گے۔ لا تزرو والا مضمون تو یہاں اطلاق ہی نہیں پا رہا، یا پاتا ہے تو بالکل صاف کھلا انصاف کے معنی میں پاتا ہے، سمجھے؟ جی تمہاری حضور، بعد از موت انسان کو اس کے اعمال اور ایمان کے مطابق سزا ملتی ہے اور جزا بھی ملتی ہے۔ جی اعمال کا تعلق جسم سے ہے اور ایمان کا تعلق روح سے۔ کیا یہ کیا آپ نے بنایا ہے؟ ایمان اعمال کا تعلق جسم سے ہے، بعد از موت انسان کو اس کے اعمال اور ایمان کے اعمال مطابق صالحہ جو ہیں یہ وہ خالی جسم سے ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل نہ شامل ہو۔ انما الاعمال بالنیات ہے، یہ نیت تو بدن نہیں ہے، یہ نیت تو روح اور روح کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا دعوی غلط ہے، یعنی غلط فہمی سے کیا گیا ہے یہ کہ اعمال تو بدنی چیز ہے اور باقی چیزیں روحانی ہیں، کوئی تفریق ایسی نہیں۔ یہ ہر عمل میں نیت لازم ہے، اور اگر نیت نہ ہو تو عمل ہے ہی نہیں، وہ کل عدم ہے۔ اگر کوئی نیت نہ ہو تو پاگل پن ہے نا، پھر تو جسم اس طرح گھوم رہا ہے جس طرح کسی چیز میں جان نہیں، شعور نہیں، وہ ہوا کے جھونکے اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں۔ اس لیے یہ پہلے سوال درست کریں پھر جو سوال کریں۔ پھر بنے گا ہی نہیں، یہ مشکل ہے۔ ہاں دوسرا کر دیں، چلیں۔ دراصل اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے جہان میں صرف روح کا حساب کتاب ہوگا، جبکہ ہمارے اعمال وہ بات ختم ہو، سوال ہی ٹوٹ گیا۔ جب میں نے مضمون کھولا ہے آپ پر تو تبھی آپ تردد میں پڑ گئے تھے، آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ سوال اب قائم نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگلا سوال کریں بے شک۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اچھا دونوں مشورہ کر کے آئے ہیں یا توارد ہوا ہے؟ کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، حضور اس کی وضاحت فرمائیں۔ وہ وضاحت تو میں نے پیچھے ایک نظم پڑھی تھی، اس میں شعر میں کر بھی دی تھی کہ عوام کے گناہوں کا بھی اس پہ بوجھ بھاری، یہ خبر کسی طریقے سے حمار تک تو پہنچے۔ بعض گدھے لوگوں کو جب غلط راہ پہ ڈالتے ہیں تو اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بری سنت جاری کرتا ہے اس کے کرنے والے کا اس پر بھی گناہ آتا ہے، لیکن کرنے والے کا گناہ اس سے کم نہیں ہوتا، اس کا بوجھ اٹھا کے کسی اور پر ان معنوں میں نہیں لادا جاتا۔ وہ اپنا بوجھ خود بھی اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اس رستے پر ڈالنے والے پر بھی وہ بوجھ پڑتا ہے۔ آپ کسی کو اکسائیں قتل پر اور مقدمہ قائم ہو تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس نے قتل کیا تھا مجھ پر کیوں بوجھ ڈالتے ہو؟ وہ کہیں گے اس پر تو پڑے گا لیکن تم بھی حصے دار ہو گئے ہو، اس لیے اتنا بوجھ جو شرارت پر اکسانے کا بوجھ ہے وہ ضرور پڑتا ہے، یہی مراد ہے اس کی۔ اپنے بوجھ تو ہوں گے ہی، وہ ظالم سردار جنہوں نے قوم کی قوم برباد کر دی، ان کو غلط رستوں پر ڈالا، ان کے مظالم کا دوسرے نشانہ بنے، یہ اگر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے تو پھر دنیا میں ایسا فساد اٹھے پیدا ہو کہ کبھی رک ہی نہ سکے۔ ہر سردار آزاد ہوگا، ہر شریر آزاد ہوگا، پھر شیطان کو کیوں آپ سزا کا مستحق مانیں گے؟ شیطان بیچارے نے آپ تو کوئی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، خدا کی نافرمانی جو کی ہے ایک نافرمانی کر کے باقی پھر اجازت لی ہے اس سے، مجھے اجازت دے کہ میں قیامت تک یہ کام کروں، وہ اس نافرمانی کا تو ہو گیا وہ سزاوار جو پہلی کی۔ بعد میں جو ارب خدا کے بندوں کو یا جو خدا کے بندے ہونے چاہیے تھے شیطان کے بن گئے، ان کو جو اس نے برائی پہ ڈالا، تو کیا وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اے خدا ان کا بوجھ ان پر، میرا بوجھ مجھ پر؟ بوجھ ان معنوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ وہ خود بوجھ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے وزر اخری نہیں کہا جائے گا اس کو، اس کا اپنا وزر ہے وہ۔
समझ गए. कुछ मिलता जुलता है मगर आज तो खूब आपने मिलते इकट्ठे किए माशाल्लाह. ये है कि औलाद को विरसे में बीमारियां मिलती हैं, ये डॉक्टरों ने प्रूव कर दिया हुआ है, बहुत सारी बीमारियां. सवाल ये है कि वालिदैन की दानिस्ता या नादानिस्ता बेहतियाती की सज़ा औलाद को क्यों दी जाती है, उनको तकालीफ उठानी पड़ती है. ये सवाल तो बहुत अच्छा आपने किया है. मगर ये बताएं कि अगर कोई ड्राइवर हादसा कर दे तो साथी को मारा जाता है, बाद में ड्राइवर बच जाता है, साथी मारा जाता है. वहां से क्यों नहीं शुरू करते सवाल? वो सजा नहीं है, जी जी, वो तभी नताइज हैं जिसको कहते हैं सबब और नतीजा, कॉज एंड इफेक्ट. हर इफेक्ट सजा नहीं हुआ करता. कुरान करीम जो बात कर रहा है वो सजा की बात कर रहा है. और ऐसा ड्राइवर जो गलती करता है और नुकसान उठाता है और गलती उसकी ऐसी हो कि वो दरअसल मसला उसकी ना हो, आगे कोई हादसा ऐसा पेश आ गया हो, बेबस हो, तो कानून उसे सज़ा तो कोई नहीं देगा, मगर उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो खुद पड़ चुका है. तो बेहतियाती के नताइज और क़वानीन कुदरत से बेइतनाई के नतीजे में जो तभी नताइज सज़ा देते हैं वो रूहानी सज़ा के मज़मून से बिल्कुल अलग बातें हैं. समझे जी. इसलिए बीमारियां मुंतकिल होती हैं नस्लन भी और साथ बैठने से भी लगती हैं, और ये तभी क़वानीन हैं. ये क़वानीन जो हैं ये कानून कुदरत कहलाता है, ये कानून कुदरत कहलाते हैं. ये सज़ा जज़ा के क़वानीन नहीं हैं. सज़ा जज़ा के क़वानीन अलग हैं जो कुरान करीम में रूहानी निज़ाम से वाबस्ता बयान फरमाए गए हैं. तो क़ता कलामी माफ़ तो तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है लाज़िम है. वो तो ये तकलीफ़ ना उठाने, मैं अब आपको तफसील से इसलिए जवाब नहीं दे रहा जी जी कि जो किताब मैं कई दिन साल से वादा कर रहा हूँ, 2-4 साल से, जी जी जी. वो हो ही नहीं चुकती. अच्छा वो उम्मीद है कि अब जलसे से पहले हो जाएगी, अच्छा. क्योंकि मुश्किल ये है कि मेरे पास वक्त ऐसा नहीं कि मैं मुसलसल उसको लिखवा सकूं. और जो तर्जमे थे वो नाकाम हो गए. किसी अच्छे से अच्छे तर्जमा करने वाले ने भी वो मज़मून का हक़ नहीं अदा किया, क्योंकि बाद मज़ामीन की वाफ़ियत ही नहीं थी. और फिर बहुत सी जगह मेरा इब्हाम था, मैं वाज़ेह नहीं कर सका अपने आप को, तो तर्जमा करने वाले का भी कसूर कोई नहीं, कुछ और बात लिख गया. तो जब एक दफ़ा दुरुस्ती शुरू हुई तो वो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि उस दुरुस्ती में जो ज़ुबान का वहाँ मेयार निकलता है, जब आगे पीछे देखते हैं तो उससे मुख्तलिफ है, और पढ़ने वाले पे अजीब तासुर पैदा होगा कि इसमें फ़्लो नहीं रहा, वैसा तसलसल नहीं, और बाज़ बातें पहले भी कहीं कहीं जा चुकी हैं. तो जब वहाँ ठीक करने लगो तो दूसरी जगह पैच पड़ जाता है. फिर तो इस झगड़े से तंग आके आखिर अब अलिफ से ये तक मैंने अस्से 9 उसे डिक्टेट कराना शुरू किया है. उन चैप्टर्स में से जो जो हिस्से उस तर्ज़ बयान के ऐन मुताबिक हैं जो मैं इख्तियार किए हुए हूँ उनको छोड़ देता हूँ, मगर अक्सर बदलने पड़े हैं. मगर एक हाथ की किताब होगी अब. ये नहीं कि एक तर्जमा करने वाला भी चाहे एक भी हो, वो अगर एक जगह एक मज़मून को नहीं समझा तो वहाँ उसके पाँव उखड़ जाते हैं. फिर जहाँ मिलकर टीम ने किया हो, एक टीम भी बनाई गई थी, वहाँ तो और भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं. अभी उसकी आवाज़ आ गई, अभी उसकी आवाज़ आ गई. तो ये मज़मून ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह मुख्तलिफ मुतरजमीन के रहम करम पर छोड़ा जा सके. और ये जो आपका सवाल है, इसके तमाम पहलू अल्लाह के फजल के साथ जो मेरे जहन में आए उनका मैंने जवाब दे दिया है. उसको पढ़ने के बाद जो आपके जहन में आएंगे मैं उसका जवाब दे हूँ. ठीक है? ठीक है जो, मगर अभी नहीं. ठीक है, इंतज़ार करूँ. खामखा की तकरार होती चली जाएगी. जज़ाकल्लाह. और हॉलैंड से एक दोस्त ने एक छोटा सा ये सवाल भिजवाया है. जर कहने लगे थे फिर उसको नहीं, पहले जर्मनी का भी एक है नीचे. जर्मनी कहने लगा था. अच्छा. ये हॉलैंड से ये भिजवाया हुआ है. वो लिखते हैं कि क्या तबलीग के दौरान हम अल्लामा इकबाल या दीगर गैर जमात मुआनिद शुअरा के अशार पेश कर सकते हैं?
غیر جو معاند اشعار ہیں ان کا ان پر کافی اثر معلوم ہوتا ہے. موقع و محل خدا کی طرف بلانا ہو تو خدا والوں کے شعر پیش کرنے چاہیے، سوائے اس کے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ایسے کا شعر پیش کیا جاتا ہے جو وہ عقیدہ نہیں رکھتا لیکن بات وہ کہہ رہا ہے جو اس عقیدے کی بات ہے جسے وہ رد کرتا ہے. اس وقت اس کا شعر ضرور پڑھنا چاہیے. مثلا اقبال کہتا ہے دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدے کی صدا صنم کدا ہے جہاں لا الہ، ہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ ضرور پڑھنا چاہیے اس پہ اس موقع پر. تو موقع محل کی بات ہوتی ہے. اور ایک جواب یوں ہی دے دوں تو یہ ساری تبلیغ کو اقبال اور ظفر خالدی خان کے شعروں سے نہ بھر دیں. چلیں ایک اور سوال، رمضان المبارک کے دنوں میں یہ دعا جو تھی بار بار پڑھی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. راتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں، دنوں میں پڑھی تو راتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں. مراد یہی ہے کہ تو اس میں صرف یہ بات ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لیلۃ القدر آپ پائیں تو اس وقت اور کوئی دعا، یہ دعا جو ہے یہ پڑھا کریں، اور کوئی نہ کرو. نہیں کسی سوال کے جواب میں حضور ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو خاک صاحب کی یہ ہے کہ کیا یہ دعا ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، دن رات پڑھی جا سکتی ہے یا اچھا کوئی روک نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں روحانی غذائیں ہیں، اور ایک ہی غذا پہ زور دے دیا جائے اور کوئی نہ کھائی جائے تو پھر کچھ دیر کے بعد اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور باقی جگہوں میں ضرورتیں محسوس ہوں گی. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا کرتے صرف. آپ کے تو دن رات کی کیفیتیں بدلنے کے ساتھ دعائیں بدلتی تھیں. اس لیے ایک مضمون کو ایک موقع اور محل سے اٹھا کر سارے زمانوں پر پھیلا دینا یہ عقل کی بات نہیں ہے. صبح اٹھتے وقت اور دعا تھی، وضو کرتے وقت اور دعا تھی، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور، نکلتے وقت اور، بیٹھ کر اور دعائیں، رات آنے پر اور، آنکھ کھلنے پر بدلتی رہتی ہیں دعائیں. اس لیے موقع اور محل کی دعائیں ہی ہیں اصل میں. وہ جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ پھر شاید کبھی نہ آئے، اور اس وقت پھر کیا کرے انسان گھبرا کر. ساری دعائیں اکٹھی تو ہو نہیں سکتی اس وقت. ایک ایسی مرکزی دعا دے دیں جو پھر ساری عمر ساتھ دے، لیکن باقی دعاؤں سے روکے ہی نہیں. باقی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے کھلے گی. سمجھے؟ قرآن کریم میں نصارہ کا شرک مشرک ہونا واضح طور پر کہا گیا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اور لیکن ہم ان سے تعلقات یا نصارہ کا شرک کہاں ثابت کیا گیا ہے؟ مسیح ابن اللہ بتائیں نا، پڑھیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. مسیح نہیں، مسیح ابن اللہ المسیح ہوگا. ہاں شاید المسیح، مجھے میرا مطلب ہے کہ اصل آیت سامنے ہو تو پھر بات کی جائے. ہاں ٹھیک ہے. مجھے مگر ہم انہیں مشرک نہیں کہتے عام گفتگو میں بھی، اور بلکہ جب ان سے تعلقات کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، ہم انہیں پریفرنس دیتے، ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ آپ یہ بتائیں، کبھی ملتان دیکھا ہے آپ نے؟ جی نہیں. ہاں کبھی اجمیر شریف دیکھا ہے؟ نہیں جی، وہاں بھی نہیں. دہلی کی بہت ساری. کبھی دہلی دیکھا ہے؟ ہاں دہلی کی تو بہت ساری. ہاں دہلی کے مزار دیکھے ہیں؟ جی ہاں. وہاں لوگوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے؟ جی ہاں وہ شرک نہیں ہے؟ بالکل. تو پھر کیا مسلمانوں کو مشرک کہہ دیں گے؟ مذہب مسلمان اور چیز ہے، مذہب نصارہ اور چیز ہے. ان میں سے بعضوں کا شرک کرنا اور ایک حصے کا ایسے مشرکانہ دعوے کرنا، اس کے نتیجے میں نصارہ بحیثیت مجموعی مشرک نہیں ہو جائیں گے. سمجھے ہیں؟ کیونکہ ان میں سے خدا پرستوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم، انہی نصارہ میں سے کہ جو خدا کے ذکر کے ساتھ جن کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور روحیں سجدہ یعنی اس قسم کا مضمون نصارہ کی تعریف میں بھی بیان ہوا ہے جو خدا والے لوگ ہیں.
تو یہ قوموں کے اندر مختلف لوگ شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مذہب کا نام وہی رہتا ہے جو آغاز پہ تھا، یعنی مسیح شرک لے کر نہیں آیا تھا. سمجھیں؟ جی. وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ پھر دوبارہ پڑھیں. وفات کے بعد انسان کی روح کا اس دنیا سے کسی بھی رنگ میں کوئی تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اس دنیا سے ان معنوں میں تو تعلق باقی رہتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہاں اگر وہ یاد نہیں آتے تو دعائیں کیسے کرتے ہیں، استغفار کیسے کرتے ہیں؟ تو یاد کا تعلق قائم رہتا ہے، اور کمیونیکیشن اس حد تک رہتی ہے جس حد تک خدا تعالیٰ ان کے پچھلوں کے حالات بتاتا ہے، اور ان کے پچھلوں کو ان کے حالات بتاتا ہے. جیسے بعض شہداء کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو خبر دی کہ دیکھو تمہارا باپ یہ کر رہا ہے، اس سے یہ باتیں ہوئی ہیں خدا کی. تو یہ خبریں بعض دفعہ رویا میں بھی مل جاتی ہیں اور بعض دفعہ کشفی حالت میں بھی مل جاتی ہیں. تو کمیونیکیشن سسٹم تو ہے لیکن براہ راست رابطہ نہیں ہے، کیونکہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم الیہا لا یرجعون، کہ وہ اللہ فرماتا ہے جس بستی کو ہم نے، یہی ہے نا، دیکھنے چیک کر لیں، اہل بستی پر حرام ہے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس طرف لوٹ کے کبھی نہیں جائیں گے. ان کا یعنی جو وجودی تعلق ہے، مادہ تو وہ نہیں ہے مگر وجود تو ہے، ان کا وجودی تعلق اس دنیا سے دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا، مگر روحانی، علمی اور رابطے کا کوئی تعلق ضرور رہتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح، مرنے والے کی روح بدن کو فوراً نہیں چھوڑتی، بلکہ نیک لوگوں کی روحوں کا رفع جلدی ہوتا ہے، بعضوں کا باقیوں کو دیر میں ہوتا ہے. تو اس روح کا چھوڑنا، پاس رہنا کیا مراد ہے، اس کے متعلق بہت سے امکانات ہیں. ایک یہ بھی امکان ہے کہ وہ روحیں جو زمین کی طرف جھکی رہتی ہیں ان کا صعود نہیں ہوتا اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں بے قراری میں، ایک یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. اور جو اللہ سے محبت کرنے والی ہیں ان کا رفع جلدی ہو جاتا ہے، مگر رفع روحانی معنی میں ہے یا جسمانی معنی میں، پھر الگ بحث شروع ہو جائے گی. اس لیے میں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتا کہ بعض روحیں وجود کے لحاظ سے یہیں رہتی ہیں، کیونکہ جب مر گئیں اور روح کا وجود شروع ہوا تو ان کی ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں. اس لیے ان کا اسی سپیس میں رہنا اور تعلق رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں یہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ تعلق رہتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جس کا قرآن شریف میں اور اس حدیث میں دوسری جگہ ذکر ملتا ہے. تو اپنوں کا سوچتے بھی ہیں، اپنوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں. ان کی علیحدگی ان پر شاک گزرتی ہے اور پورا انقطاع نہیں ہوتا. پر جن کا تبتل ہو چکا ہو روحوں کا، ان کا مکمل انقطاع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی دعائیں اور رنگ کی ہیں. جیسے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مگر وہ نچلوں کی کمی محسوس نہیں کرتے. اپنے تعلق باللہ میں وہ دائم ہیں اور قائم ہیں. پھر بھی وہ نچلے لوگ جو ہیں، انسان کمزور، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ایک دعا کا تعلق یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ روحوں میں کچھ بے قراری ہو، کچھ بے چینی ہو، کچھ اپنے یاد آئیں، یا ان کے قصوروں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے. احادیث سے ثابت ہے کہ ایسا ہوتا ہے. وہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، بین ڈالنے والے لوگ ہیں، ان کی روحوں کو اسی حد تک تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ تعلقات تو سب جائز ہیں، مگر یہ کہ کوئی روح اٹھ کے آ گئی ہے کوئی ہوا میں جیسے بھوت پھر رہا ہو اور وہ تعلق قائم کرتی پھرے، یہ بالکل درست نہیں ہے. ذرا سفر تھا صلاحیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. الہ نہیں ہے. جی
ایک اور جو الہ بھی الہم آتا ہے دوسری آیت جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الہم لا یرجعون. الہم وہاں ایک جگہ انہم لا یرجعون ہے، ایک جگہ انہم الہم لا یرجعون. تو ہم سے مراد وہ زندہ لوگ ہیں، لیکن جہاں تک بدن جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق کا مضمون ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روح کا اس بدن سے جسے وہ پیچھے چھوڑ گئی ہے ایک قسم کا ایک تعلق باقی رہتا ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ ہے ضرور. اس لیے قبروں پر جا کے جو دعا کی جاتی ہے وہ شاید اسی وجہ سے یہی حکمت ہو. ایک تو قبر کو دیکھ کے یاد بھی آتی ہے، مگر یہ جو دوسرا مضمون ہے یہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس لیے وہاں جو بزرگ دعا گو ہیں ان کو کشفی طور پر ان کا وجود دکھایا جاتا ہے، اور بالکل ایسے جیسے بعض کشفوں میں جیسے ننگی آنکھ سے انسان نے دیکھا ہو. ان اقتباسات کا بعض ہمارے علماء غلط معنی لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو باتیں متضاد ہیں، تعلق ٹوٹ جانا اور پھر کسی بزرگ کی قبر پر اس کو آمنے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا، نہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ برعکس ثابت ہے اسلامی اصول کی فلسفی سے کہ مرنے کے بعد وہ بدن نہیں رہتا جو ہمارا بدن ہے، اور جن کو دیکھا ان کو بدن میں دیکھا. ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ روح کا ایک ہیولا سا تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا. فرمایا بالکل ننگی آنکھ کے ساتھ دن کی روشنی میں نے اس کے بدن کو دیکھا، اس کے ساتھ وہاں بزرگ تھا، فلاں بھی تھا. تو یہ کشف کی ایک اعلیٰ حالت کا نام ہے، نہ کہ واقعی روح کا وہاں چلے آنے کا. سمجھ گئے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ روح بدن نہیں ہوتی، یہ بدن نہیں کوئی اور ہی بدن ہے جسے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اسی مختلف عمر میں لوگوں کو دیکھے، بچوں کو، بوڑھوں کو، اور اسی حالت میں یہ صاف بتا رہا ہے کہ کشفی نظارہ ہے. لیکن اس کی صفائی بیان کرنے کی خاطر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بعض پڑھنے والے کم فہمی سے سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کا یہ موقف تھا کہ داتا دربار کے یہاں جب دعا کی جائے گی اور وہ کوئی بزرگ ہو کرنے والا مانگے نہ ان سے بلکہ ان کی خاطر دعا کرے، تو داتا صاحب خود اٹھ کر سامنے آ جائیں گے. بس جہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ان تجارب کا، روحانی تجارب کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان کو بدنی طور پر دیکھنا صاف بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک کوئی ان کا وجود باہر سے واپس یہاں نہیں آیا، اور انہم لا یرجعون کا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کا تھا یہ سوال؟ کچھ دن پہلے حضور یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں پگ کے اعضاء کو استعمال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاری شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پوچھنا تھا حضور کہ اس کے اعضاء کو استعمال کرنے سے انسان کی اخلاقی کردار پر اثر پڑے گا؟ اول تو یہ کہ پگ سے جو کراہت ہے جی اس کے ساتھ شاذ ہی کوئی ہوگا جو قبول کرے پگ کی جان جز کو اپنا جز بنانا. جی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ایک آدمی مر رہا ہو جی وہاں پگ کھانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جی ضرور پکی تو جاتی اس ہے. کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کھا کے ہضم کر لے تو خیر بھول بھی جائے، مگر اعضاء جو ہے کسی پگ کا دل لگا لے تو وہ تو ہمیشہ رہے گا، دل میں لگا رہے گا. یہ پگ کا دل میرے دل میں ہی لگا ہوا ہے. یہ تو ضرور نہیں، میری بات سنو نا، جی جی اخلاق کی بات ہو رہی ہے. جی جی وہ دل آماجگاہ کس کی ہے؟ روح کی یا کسی اور چیز کی؟ دل جو ہے وہ کس چیز کی آماجگاہ ہے؟ روح کی آماجگاہ ہے. جی اگر کسی دل کے ساتھ روح بھی آتی ہو تو پھر ضرور ہر وقت پگش ہو جائے گا وہ آدمی، جی ہر وقت پگ کی باتیں سوچے گا. اور اگر روح الگ رہتی ہے اور دل چھوڑ جاتی ہے تو کسی گندے برتن میں اچھا کھانا ڈالا جائے وہ مثال تو ہوگی، کراہت تو آئے گی بہرحال کہ پہلے اچھا والا پاک برتن تھا اور وہ گندا برتن مانج مونج کے صفا کر کے اسی میں روح ڈال دی گئی ہے
یہ تکلیف تو ہے، یہ جذباتی ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ پگ کی روح جن بات جو اس طرح سوچتی ہے یا جو اس کے مزاج ہیں وہ اس کے خالی دل کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے. سمجھیں؟ اس دل نے ویلو کے کام تو کرنے ہیں، مگر کبھی آپ نے پتہ کریں کہ جس کے دل میں پگ کا دل لگا ہو اس کی بجائے وہ اچانک اس کو پگ والے کھانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پگ والی حرکتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنی سوچ کی بجائے پگ کی سوچیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بدن نے اگر بدن کا اثر قبول نہیں کیا تو روح کیسے کرے گی؟ اگر پگنی ہو کوئی اور وہ کسی عورت کے لگ جائے تو اس کے اتنے ہی بچے ہونے شروع ہو جائیں گے جتنے پگ کے ہوتے تھے، اتنے ہی بے شمار دودھ ہوں گے جس طرح پگ کے لگے ہوتے ہیں. مطلب ہے دل نے کوئی بھی خلیاتی اثر باقی خلیوں پر قائم نہ کیا. درست یا غلط؟ درست ہے. آنکھیں بھی پیگش ہو گئی اس کی، ناک بھی بدلا، تھوتنی بھی بدلی، جسم بال اس کے طرز میں کوئی فرق آیا؟ کوئی نہیں آیا. تو جو بدن موجود ہے اندر اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں، وہ بدن پہ تو اثر ڈال نہیں سکا، اور جو روح موجود نہیں ہے وہ روح پہ اثر ڈال دے گی. یہ کون سی منطق ہے؟ بدن کا ٹکڑا تو ہے، وہ اپنے ساتھی بدن پہ تو اثر ڈال نہ سکا. اس لیے کراہت کا مضمون ضرور ہے، لیکن کھانے سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے بنسبت دل لگانے سے، کیونکہ کھانے سے انہضام کے ذریعے اس کی بہت سی چیزیں ہیں، کھانے کی صفات وہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کا جزء بدن بنتی ہیں. دل اپنی ذات میں اپنی کوئی چیز گھولتا نہیں ہے جو بدن کا جزء بناتا ہو. دل صرف ایک مشین ہے، پمپنگ مشین، اور کچھ اس کا مخفی کام وہ ہے جو زندہ شخص جس کے اندر دل دھڑک رہا ہے وہ ہمیشہ اس کی روح کے تابع رہے گا. اس لیے اس کو روح کی سیٹ کہا جاتا ہے. کوئی گھبراہٹ ہو تو دل پہ لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، سوچتے یہاں سے ہیں اور ہاتھ دل پہ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر کوئی ہے اندر، تبھی خدا تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ آخری فکر کے لیے استعمال فرمایا ہے. یعنی فکر کے آخری مقام کے لیے فؤاد کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلب کا بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لگوانا نہیں. پتہ نہیں اللہ رحم کرے. ہاں، آپ کو ضرورت ہی نہ پیش آئے، مگر ابھی تو دفع کریں دل سور کا دل. ہر وقت گھبراہٹ ہوگی، یہ کیا بدبخت چیز لگا بیٹھا. اچھا جی آگے چلیں. اور ایک دوست نے سوال کیا کہ عزیزوں اور بزرگوں کی قبروں پر پھول رکھنے کے بارے میں. وہ لکھتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ پھولوں کی جگہ دعاؤں کا گلدستہ ہی مرحومین کو پیش کرتا ہوں. اچھا، بڑا مبارک ہو، اچھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پھول رکھنے کی ممانعت کی وجہ اور حکمت کیا ہے. اول تو ان معنوں میں ممانعت تو کہیں مجھے نظر نہیں آئی کہ قبر پہ کبھی پھول نہ رکھو کسی کی، لیکن حکمت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے گئے. تو دوسرے کو زیادہ عالی مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کو پھولوں کے تحفے دیے جائیں اگر وہ، اور محبت کا اظہار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا جائے. اور جو خلفاء تھے ان کی قبر پہ کبھی نہیں چڑھائے گئے. اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے گئے، اب کے خلفاء کی قبروں پہ کبھی پھول نہیں چڑھائے گئے. تو جو چیز ہمارے بزرگ یا جن کی ہم نے بیعتیں کی ہوں، جن کے پیچھے چلنے کے عہد کیے ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوئیں، وہ اپنے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ اگر اسے اچھا سمجھتے ہیں تو پھر وہاں بھی کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، ویسے منع نہیں ہے. صدقہ جاریہ کا جو لفظ استعمال آتا ہے بہت، انسان اپنی زندگی میں کس قسم کا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے کہ مرنے کے بعد قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے، یا مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے. صدقہ جاریہ قیامت تک یا بغیر اس کے؟ بغیر اس کے. بغیر قیامت کے.
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, यही जवाब है इसका। जो सदका क़यामत तक चलेगा वो क़यामत तक जारी रहेगा, जो 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा वो 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगा। किस किस्म के सदके जारी तो बेशुमार सदके, मैं अब आपको लाख किस्में कैसे बता दूं। यहाँ सदका जो है वो खुदा की खातिर खालिस दिल के साथ किसी चीज़ को पेश करने को कहते हैं। वो एक कपड़ा दिया है, वो इस्तेमाल हुआ, ख़त्म हुआ, जिसको कहते हैं हंडाया, ख़त्म हो गया, वो वहाँ तक सदका जारिया रहेगा जहाँ तक उससे इस्तेफादा होता रहा। बाद लोग अस्पतालों में कमरे बनवा देते हैं, अब वो कमरा भी एक किस्म का सदका रहेगा जब तक वो मौजूद है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कैफियत के लिहाज से वो कमरा उस कपड़े से जीत जाए। वजह यह है कि कमरा एक मैकेनिकल चीज़ बन जाता है बसा औक़ात, और देने वाले के जज्बात ज़रूरी नहीं वैसे भरे हुए हों जैसे कपड़ा, अपना प्यारा कपड़ा देते वक्त उसके जज्बात भर जाते हैं। और ज़रूरतमंद के लिहाज से भी जिसको कपड़ा ना हो उसे तन ढांकने के लिए चीज़ मिल जाए, वो जब पहनता है उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, या ना भी याद आए तो एक एहसास तशक्कुर बाकी रहता है मुबहम सा। और जो अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं उनकी बुला से किसने बनाया था, आया गया क्या पता, वो ईंट पत्थर की दीवारें ही हैं। इसलिए महज इसलिए कि वो लंबा अरसा तक रहेगा, ये कह देना तभी तौर पर मंतकी नतीजे के तौर पर कि वो सदका जारिया मैं वो दूंगा और कपड़े नहीं दूंगा, या खाना नहीं खिलाऊंगा जो अभी खाया हजम हुआ अगले दिन छुट्टी, तो ये बातें मैकेनिकल सोचों की बातें नहीं हैं, इनको जज्बात और इखलास से ताल्लुक़ है। और ऐसी नेकी जिसके बदले में नेक असरात बाकी रह जाएं, वो असल सदका जारिया है। समझे? हुजूर हज़रत आदम के क़िस्से में मुझे अल्फाज तो इस वक्त ये जहन में नहीं आ रहे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जब आदम को खलीफा बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्ते कुछ छुपाते थे, फरिश्ते कुछ छुपाते थे अल्लाह ताला से। अच्छा, हाँ कहाँ था? हाँ है ना आदम के क़िस्से में, एक तो जब अल्लाह ताला कहता है नुक़द्दिसु लक, और फिर हज़रत आदम को उसमें है मैं मुक़द्दस लक तो है, ठीक है, क्या मुक़द्दस लक का तो जिक्र है, लेकिन वहाँ वो आयत निकाल अल्लाह ताला देख फरमाता लेते है हैं। वो कुछ छुपा उन्हें ऐसा छुपाया कि मुझसे भी छुप गया। खुदा से भी नहीं छुप सका, लेकिन हमसे जरूर छुप गया। वो तो ये कहते हैं कि ऐ खुदा तू जानता है जो हम जाहिर करते हैं जो हम छुपाते हैं, ये आयत है। लेकिन ये कि खुदा से कुछ छुपा रहे थे ये और बात है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि वो कहते हैं वो और बात है, वो तो एक जारी कानून की बात है कि तुझसे कुछ छुप सकता ही नहीं, तू तो जाहिर को भी देखता है, छुपे हुए को भी देखता है, इन मानों में है वो आयत। लेकिन ये नहीं कि फरिश्ते उसको कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मिली। हाँ। ये आयत करीमा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। ठीक है, आगे। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम फ़लम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून। ये फरिश्तों ने, खुदा ने फरमाया है। खुदा भी एक जगह कहता है कि मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो। नहीं, वो मौका तो देखें क्या है जी, जो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। फरिश्तों ने नहीं कहा, खुदा कहता है कि मैं जानता हूँ जो जाहिर है और छुपा हुआ है। जो भी कोई चीज़ छुपाती है इसमें सारी कायनात और सारे वजूद शामिल हैं। और फरिश्तों को ये कहीं नहीं फरमाया कि तुम छुपा रहे हो। हाँ, ये तो एक कायदा कुलिया बयान हुआ है
میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا جو ظاہر کرتے ہو ایک قاعدہ کلیہ ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تم چھپاتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ چھپانے کا تعلق غلطی سے ہوا کرتا ہے، اور ہمیشہ غلطی کو بالارادہ چھپایا جاتا ہے. تبھی آدم سے جب تک غلطی نہیں ہوئی وہ پتوں سے بدن نہیں ڈھانپا اس نے. فرشتے تو غلطی سے پاک ہیں، انہیں چھپانا کیا ہے؟ وہ بھی خدا کو دکھائی دے رہا تھا. تو جہاں سارے واقعہ کے بعد بیان فرمایا ہے وہاں اس کا اشارہ آدم کی طرف کیوں نہیں لیا آپ نے یا فرشتوں کی طرف لینے کے؟ ذہن اس طرف نہیں. کوئی سوال نہیں. چھوٹا سوال حضور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کی زندگی کا لمحہ مقرر کر دیا ہے کتنے سال زندہ رہنا. اگر کوئی دعا کرے کسی کی لمبی عمر کے لیے اور زیادہ عمر کے لیے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے؟ فرما تو سکتا ہے اور بات ہے، فرماتا ہے اور بات ہے. جی جی، یہ تو میں کئی دفعہ کھول چکا ہوں بات، درسوں میں بھی، خطبات میں بھی، یہاں بھی، کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اجل مسمہ جو ہے اس سے ایک ذرہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، اٹل ہے. اگر پہلے مر رہا ہو کوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے تو اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اور اجل مسمہ تک پہنچا دیتا ہے. یہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اجل مسمہ نہیں ٹل سکتی، وہ ناممکن ہے. میں مثلا جی، ایک پل بنایا جاتا ہے، اس کے انجینئرز نے اس کی عمر ورک آؤٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پل فلاں سن میں جا کر بدل دینا چاہیے، اس میں بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی. اب انسان اپنے محدود علم سے کافی صحیح اندازے لگا لیتا ہے، لیکن اگر پرفیکٹ کمپیوٹر ہو کوئی اور اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ پل جو ہے یہ فلاں وقت جا کے ٹوٹے گا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ اس کمپیوٹر میں تمام فیکٹرز آ گئے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ وہ فیکٹر جو حادثاتی ہیں، جو استعمال کی احتیاطیں ہیں، وہ توڑنے والوں کے فیکٹر، وہ تو جب ظاہر ہوں گے تو پھر ہی پیدا ہوں گے. اس لیے وہ ان نون فیکٹرز ہیں جو اس کی عمر بڑھا نہیں سکتے، کم کر سکتے ہیں. سمجھے؟ اور اگر غلطی سے کم کر رہے ہوں اور وقت کے اوپر انجینئر کو پتہ چل جائے اور ان کی مرمت کر دے تو پھر بھی اس کی جو اوور آل عمر ہے وہ اس سے آگے نہیں نکل سکے گا. وہ پیچ آگے نکل جائے گا مگر پل منہدم ہو جائے گا، کہ اس کے سارا ڈھانچہ سب کچھ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ بعض قومیں جب گناہوں کے ذریعے ظلم کی حد کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صف لپیٹنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اجل مسمہ سے پہلے. سمجھے؟ جی. اور نبی ان کو وارننگ دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، تمہیں اجل مسمہ تک پہنچایا جائے گا. وہ نہیں مانتے تو نوح کی قوم کی طرح ان کی صف لپیٹ دی جاتی ہے. یونس کی قوم ہے، وہ مائل بتوبہ ہوتی ہے اور استغفار کرتی ہے، تو قرآن فرماتا ہے اس دنیا میں تمہیں اجل مسمہ تک ہم تمہاری عمر دراز کر دیتے ہیں. تو اجل مسمہ وہ بلو پرنٹ ہے جو تخلیقی بلو پرنٹ ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا، کچھ بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا. جب وہ وقت آئے گا، نبی ہو یا غیر نبی ہو، اس نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اپنی غلطیاں، زیادتیاں اور شرور انفس ہیں، ان کی وجہ سے وہ مادہ جس کو صلاحیت تھی کہ پورا جائے گا وہ نہ پورا پہنچے، تو اجل مسمہ کا قصور نہیں. اس صورت میں وہ پہلے بھی اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے. سمجھے؟ پتہ نہیں مجھے پچھلے رمضان میں ضرور میں نے
ایک صاحب کے لیے کافی دعا کی تھی لمبی عمر کے لیے، خواب آیا تھا، تو یہ کنٹرڈکشن تھوڑی سی ہو گئی خواب اور یہ آپ نے جو تفصیل بتائی، تو ابھی خواب تو بیان نہیں کروں گا، بعد میں آپ سے بیان کروں گا. تو مگر کس قسم کی کنٹرڈکشن لگ رہی ہے آپ کو؟ کہ وہ تو بتا دیتا ہے کہ لوگ سننے والوں کے دل میں نا کہ عمر بڑھا دی گئی، عمر بڑھا دی گئی. یہ تو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے التجاؤں کے نتیجے میں بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے. بڑھا دی گئی سے مراد یہی ہے کہ جو بے احتیاطیاں ایک شخص کرتا رہا اس کے نتیجے میں بعید نہیں تھا کہ وہ پہلے مر جاتا، کیونکہ ہر انسان اپنی اجل مسمہ میں سے ضرور کچھ نہ کچھ گھٹا دیتا ہے. شاذ ہی ہوں گے کیونکہ وہ مشروط ہے اس بات پر کہ خدا تعالیٰ نے جو پرفیکٹ زندگی کی ہدایت دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرنا. اب کتنے ہیں جو اسراف کر جاتے ہیں؟ اجل مسمہ نے کلوا ولا تسرفوا کے قانون کے تابع اجل مسمہ کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے بنانے والے نے. تو اکثر ایسے ہیں جو اس سے پہلے مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض خدا کی خاطر ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ اگر اجل مسمہ کچھ اور بھی تھی تو ان کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے. ان معنوں میں تو، ان لفظوں میں تو نہیں، مگر دوسرے لفظوں میں اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہود اور کون سی صورتیں تھیں کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود، اور بھی بعض صورتوں کا ذکر ہے وہی جن میں یہ کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اب غم کسی اور کا اور خدا کی خاطر لگا، اور نبی کی زندگی کی جو نبی کی بھرپور جوانی پر اثر انداز ہو گیا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ عمر کم ہو اجل مسمہ سے بدیوں سے، اور اکثر بدیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ بے احتیاطیوں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ حوادث سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ نیکیوں کی وجہ سے. چنانچہ قرآن کریم نے اس دوسرے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محمد، تو کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان لوگوں کے آثار کو دیکھ کر جو ایمان نہیں لائیں گے افسوس کرتے ہوئے؟ تو یہ بھی وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا، نیکیاں بعض دفعہ ایک انسان کی اجل مسمہ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، مگر ان معنوں میں کہ وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اجل مسمہ کا ایک اور معنی بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جب قضا آ جاتی ہے اور اجل مسمہ پہنچ گئی، خواہ وہ پہلے کھینچی گئی ہو یا آخری انتہا ہو، پھر وہ وقت نہیں ٹلتا، کوئی چیز اس کو نہیں ٹالتی. ہاں اگر شفاعت نے ٹالا ہے تو پھر یہ اجل مسمہ وہ نہیں ہے جو آخری کنارہ تھا، جو بلو پرنٹ کے اندر تھا. پھر یہ اجل مسمہ وہ ہے جو دوسری غلطیوں کی وجہ سے پہلے آ گئی ہے. اس اجل مسمہ میں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ جب آ جائے تو نہ اس سے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ابھی بھی ہے کچھ وقت. اب اس رویا کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لینا، پھر میرا امید ہے کہ پھر بعد مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور بعض اوقات نماز میں حضور قلب نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسے دماغ کبھی کوئی اور اکثر لوگوں کو تو ہر وقت یہی جھگڑا رہتا ہے. حضور قلب کا آپ نے بعض اوقات کہا شاذ کے طور پر ہوتا ہے. ایسے یہ مسلسل جد و جہد ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیام کا لفظ بتا رہا ہے ہر وقت نماز گرنے کی کوشش کرے گی، ہر وقت مستعد رہنا ہوگا، اور قائم کرو قائم کرو. تو اتنا دفعہ خدا نے قائم کرو فرمایا. اگر یہ بعض اوقات کی بات ہوتی تو اتنی ضرورت کیا تھی اتنے دفعہ قیام کہنے کی؟ کیسے حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ ایک تو کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد.
اس طریقہ کار کے متعلق میں خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی. اصل آخری وجہ یہی ہے توجہ کے ٹوٹنے کی کہ دوسری توجہات سے زیادہ دل لگا ہوا ہے، اور اس توجہ میں وہ لطف نہیں ہے جو دوسری توجہات میں ہے. اس لیے اصل مرض کا علاج ہونا چاہیے، یا پھر جیسے مسیح شاہ نے فرمایا ہے کہ کوشش کر کے زور لگاؤ تو رفتہ رفتہ دل لگ جائے گا. مگر بیماری تو یہی ہوتی ہے، اگر ایک ماں کوئی کام میں مصروف ہو اور بچے کی چیخ یا تڑپ کی آوازیں آ رہی ہوں تو اس کا دل کام میں لگ ہی نہیں سکتا دھیان. ایک آدمی کو کسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہو، یا ایک لڑکا ہے جو کسی اور گھر میں کوئی فکر کے دیکھ کے آیا ہے، وہ امتحان میں اس کی توجہ قائم نہیں رہتی. تو توجہات جو ہیں بعض دفعہ چاہتوں کے نتیجے میں، بعض دفعہ فکروں اور اندیشوں کے نتیجے میں بدلتی ہیں اور اس طرف دوڑتی ہیں جدھر وہ اٹک گئی ہیں. تو جب خدا کی طرف جائیں تو جہاں چاہتے ہیں وہاں اس چاہت کو غور کر کے اس کا معیار اونچا کریں. جہاں فکریں ہیں، فکر ہے، وہاں بھی اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے جو فکر دور کر سکتا ہو، ورنہ فکر سے توجہ ٹوٹتی نہیں. اب اگر اچھا ڈاکٹر آ جائے بیمار کے بعد تو اچانک ماں کی توجہ ڈاکٹر کی طرف ہو جائے گی. بچے کی توجہ ہی اس توجہ کو گھیر کر ڈاکٹر کی طرف لے جائے گی. تو جب آپ کہیں گے ایا کا نعبدو، تو جو فکریں آپ کو کھینچ رہی ہیں بار بار، وہاں وہ اکٹھی ہو جائیں گی مخاطب کے ساتھ کہ الحمدللہ خدا تو آ گیا، اب یہ فکریں ہیں میری، ان کا تو علاج کر. تو بڑے زور کے ساتھ توجہ مرکوز ہو جائے گی. مختلف طریقے ہیں، ایک نہیں، بے شمار مسائل ہیں جو نماز کو گرانے میں کوشاں رہتے ہیں، اور انہی کے مطابق ان کے حل بھی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ذکر آیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے مجھے میں بوڑھا کر دیا تاکہ بالوں کی سفیدی آئی ہے تو ان کے غم کی وجہ سے. لیکن دیکھنے والوں کا اور تاریخ میں ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے لوگ آپ کو شروع سے جانتے تھے، ظاہری طور پر آپ کے بدن میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی کبھی بھی. لوگ بیان کرتے ہیں تبدیلی آئی ہے. نمازوں کے مسائل کے لحاظ سے بھی لوگ صاف بتاتے ہیں فرق، کہ پہلے جب سجدے سے اٹھتے تھے تو تیسری رکعت یا پہلی رکعت میں بغیر توقف کے سیدھا کھڑے ہوا کرتے تھے. پھر آخری عمر میں یا جب زہر دیا گیا اس بدبخت کی طرف سے، یہودین کی طرف سے، تو پھر آپ ذرا سا توقف فرما کے اٹھتے تھے. جن فقہا کو یہ توقف والی روایتیں پہنچیں، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، ان دنوں میں دیکھا انہوں نے مسلک ہی یہ بنا لیا، جیسے کہ امام شافعی کے متعلق غالباً بتایا جاتا ہے، انہی کا ہے نا، کہ وہ ذرا سا ٹھہر کے پھر اٹھتے تھے. اور وہ ان کے مسلک میں بات داخل ہے کہ سیدھا کھڑے نہ ہوا کرو، ہلکا سا توقف اور پھر کھڑے ہو. اور جنہوں نے پہلے جوانی کی حالت میں نمازیں دیکھی ہوئی ہیں وہ اور جانتے تھے کہ یہ وجہ ہے، تو آخر پر دیکھنے کے باوجود اپنا مسلک نہیں بدلا. تو فرق تو پڑا ہے. پھر توجہات پر فرق پڑا، یادداشت پر ایک وقت میں جو فرق پڑا ہے وہ کوئی جادو وادو تو نہیں تھا. مراد یہ ہے کہ دشمنوں نے جو آپ کے متعلق کوششیں کی، نقصان پہنچائے، اور فکریں جو لاحق رہیں، ان کے نتیجے میں تھوڑا سا ایک وقت ایسا آیا جب ذہول غالب آیا ہے یا نمایاں ہو گیا ہے، غالب اگر نہ بھی آیا ہو تو. سمجھیں؟ یہ بڑھاپے کی باتیں ہیں. میرا خیال اس طرف تھا کہ حضور کی ظاہری شکل و صورت میں اتنی زیادہ نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی. خوبصورتی کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، مگر ہر خوبصورتی اپنی عمر کی شان کے مطابق وہی الگ الگ ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑھاپا نہیں آیا. سمجھے نا؟ فرمائیے. خالی ایک چھوٹا سا سوال ہے. اچھا، وہ یہ کہ جب رویا میں کچھ کسی شخص کے مطابق کوئی کچھ دیکھے تو اس شخص کو بتانا چاہیے یا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی
अगर तो अच्छी रोया हो तो बता देनी चाहिए, अगर बुरी रोया हो तो सदका दे देना चाहिए, या अहले इल्म को बता देनी चाहिए। हो सकता है जिसको आप बुरा समझ रहे हो वो अच्छी हो। तो इन मानों में रोया बता देनी चाहिए, दुआ की तहरीक के लिए या मुतवज्जे करने के लिए। मगर अगर बाज़ दफ़ा लोगों को वैसी डरावनी ख़बरें आती हैं, वो खामखा लोगों को डराते फिरें बता के, ठीक नहीं है, समझे है ना। ये एक बाद लोग फिर बड़ा इसरार करते हैं कि हो ही जानी है, होती बाती कुछ भी नहीं। इसका तो कोई प्रूफ नहीं होता ना किसी इंसान के, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, इसका तो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। बाज़ रोया में प्रूफ होता है, उनमें ऐसी बातें होती हैं जो गैब से ताल्लुक़ रखने वाली हो जाती हैं पूरी, और अपनी ज़ात में भी रोया एक अंदाज रखती है जिससे साफ पता चल जाता है कि ये रहमानी रोया है, समझे। तो ये बंदा ख़त्म हो गया है, अच्छा, बाकी फिर सही, ठीक है, ठीक है। खुदा हाफ़िज़।